शाह जी को देखा तो बचपन में था। राकिम उस वक्त पांचवीं या छठी में पढ़ता था। 1929 का साल था। साइमन कमीशन के वरूद पर मुल्क की सियासी फिजा में जोशो खरोश था। हर जगह कमीशन का इस्तकबाल इख्तलाफी और एहतजाजी मुजाहिरों से हो रहा था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह भी बायकाट की तहरीक के मददगार थे। लाहौर में सर मियाँ मोहम्मद शफी अंग्रेज़ों से अपनी गैर मुतज़लज़िल वफादारी के बायस अपने हल्का यारान को लेकर हुकूमत के तरफदार थे, वरना तमाम शहर कमीशन के मुकातिया पर मुत्तफिक था। कमीशन लाहौर पहुंचा तो रेलवे स्टेशन पर ज़बरदस्त मुजाहिरा हुआ। लाला लाजपत राय, डॉक्टर सत्यापाल, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, चौधरी अफजल हक, सैयद अताउल्ला शाह बुखारी वगैरह इस मुजाहिरे के राहनुमा थे। इतना बड़ा जलूस था कि स्टेशन की सड़कों पर पुलिस ने कांटेदार तार लगवाकर रास्ते रोक दिए थे और पुलिस की ज़बरदस्त जमीयतें लैस कांटा होकर वजन लिए खड़ी थीं। तब जीपें और कारें न थीं। एक कौमी सीनियर सुप्रीडेंट पुलिस घोड़े पर सवार था। उसने वजन किया तो उसकी हिंदू, मुसलमान और सिख ज़ुर्रियत अवाम पर टूट पड़ी। उस जमाना में पुलिस और जुल्म हम मानी अल्फाज थे। लाला लाजपत राय लाठी चार्ज से शदीद जख्मी हुए। उसी रात मोरी दरवाजे के बाग में जलसा आम था। शाहजी ने उस जलसे में इस गज़ब की तकरीर की कि मजमा कुछ से कुछ हो गया। मालूम होता था कि मुल्क पर इस जलसे की हुकूमत है। शाहजी की ये पहली तकरीर थी जो राकिम ने सुनी। तब शऊर तो कुछ ज़्यादा न था, बस एक एहसास था कि इस मुल्क पर अंग्रेज़ों को हुक्मरानी का कोई हक नहीं। वो यहाँ एक गासिब की हैसियत से कब्जा किए हुए है। उस वक्त ये तमीज़ न थी कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन, बस एक जज्बा हुर्रियत था कि अवाम उससे मामूर थे। शाहजी को हिंदू नौजवान डंडे वाला पीर कहते थे। जलसा ख़त्म हो गया तो हर जबान पर था कि डंडे वाले पीर ने जादू कर दिया है। हमारे एक दोस्त पवन कुमार जो एक आईसीएस के साहबजादे थे और उर्दू अदब से उन्हें यकगुना ताल्लुक खातिर था, जलसागाह से लौटते वक्त यही कहते रहे कि शाहजी वेदों के ज़माने के ऋषि हैं। उनकी शक्ल ऋषि की लाहौर के अजायब घर में रखी हुई तस्वीर से मुशाबे है। आवाज़ में उनकी गंगा की पवित्रता और जमुना की सुंदरता है। दूसरी दफ़ा शाहजी को मैकलीगन कॉलेज के तलबा की स्ट्राइक से मुताल्लिक मुनक्किदा जलसे में देखा। मोची दरवाज़ा के बाग में जलसा आम था। हज़ारा मुसलमान जमा थे। शाहजी ने कोई 6 घंटे तकरीर की और 3/4 जलसा उठाकर कॉलेज की तरफ भिजवा दिया और रात पाँव फटने से पहले नारों से शक हो गई। राकिम उस जलसे में एक तरफ किनारे पे खड़ा था और तअस्सुर ये था कि काश इस शख्स से मुसाफहा कर सकूं और इसके हाथ को बोसा दूं। कुदरत ने यह दुआ इस तरह कबूल की कि 8 साल बाद जिंदगी का एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ कि जिस काफिले के अमीर शाहजी थे, राकिम उस काफिले के गिने चुने रफ़क़ा में था और उनसे जिस्मो जान का सा ताल्लुक पैदा हो चुका था। फिर उनके साथ दूर दराज के सफ़र किए, कई कई महीनों की शबाना रोज़ सोहबतों से फैज़ उठाया, खलवत व जलवत का मुतालिया किया, ज़ाहिर व बातिन की एक पूरी ज़िंदगी का मुशाहिदा हो गया। कोई शख्स किसी के बारे में हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि मैंने उसको पा लिया है या मैं उसके वजूद से मुताल्लिक हरफ आखिर कह सकता हूँ, लेकिन बहरहाल इंसान जितना पेचीदा है उतना ही सहल है। वो खुली किताब की तरह समझ में आता है। शाहजी के साथ राकिब ने मुल्क के बेहतरीन और बदतरीन दिन गुजारे और ये दिन सालहा साल की यकजाई रखते थे। हकीकत यह है कि राकिम के मुशाहिदा और तजर्बे में बहुत सी शख्सियतों का सोना मलमा से भी कमतर कीमत की धात निकला, लेकिन जिन शख्सियतों ने राकिम के अफकार व सवानह का रुख बदल डाला, उनमें शाहजी एक ऐसी शख्सियत थे कि बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि वो कर्ने अव्वल में होते तो अशरा मुबशरा में होते। राकिम ने उन्हें हर लिहाज से एक सच्चा और खरा इंसान पाया। वो इस अहद में कुदरत का अतिया थे। वो नहीं जानते थे कि गीबत क्या होती है और झूठ बोलकर ज़िंदगी क्यों कर बसर की जाती है। वो 2 गिरोहों के दुश्मन थे, अव्वलन अंग्रेज़ी हुकूमत और उसके खोशाचीनों के, दोम मिर्ज़ाई नबूवत और उसके आज़ाव जवारह के, लेकिन उनके मुताल्लिक भी कभी किसी इफ्तरा व किज़्ब के मुर्तकिब न होते। जो बात हकीकतन साबित होती वही बयान करते। कई लोग जिनसे कौमी गुनाह सरजद न हुए थे लेकिन उनके ख्यालात दूसरे थे, वो उनके ज़ाती दोस्त थे। कोई रफ़ीक़े सफ़र उनके मुताल्लिक सख्त सुस्त कहता तो सख्ती से रोक देते, भाई जाने दो वो मेरा दोस्त है। उनकी ये आदत नक्स की हद तक चली गई थी कि दोस्तों के ऐब छुपाते थे। फरमाते, भाई अल्लाह ताला सत्तार भी है, गफ़्फ़ार भी,
رحیم بھی، اور ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی سنت پر کار بند ہونا چاہیے۔ شاہ جی دعوت و تذکیر کے باب میں متشدد نہ تھے، فرماتے جن لوگوں نے قرن اول سے لے کر اب تک اسلام قبول کیا وہ محض گفتار سے متاثر نہ ہوئے تھے، انہیں دائیوں کے کردار نے بھی متاثر کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ فرمایا اچھی تعلیم تو ہر مذہب میں مل جاتی ہے، اصل مسئلہ اس تعلیم کی اساس اور تربیت پر انسانوں کے معاشرے کا ہے۔ اسلام نے اونچ نیچ ختم کی، غریبوں کو سرداری بخشی، ہزاروں خداؤں سے نجات دلائی، ایک خدا کا بندہ بنایا، اور خدا بھی اندیکھا کہ ہماری آنکھیں اس خدا کو دیکھ نہیں سکتی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ساری خدائی میں اسلام پھیلنے لگا۔ یہ گڈریوں کی جہابانی کا اعجاز تھا کہ نصف کائنات مسلمانوں کے زیر نگیں ہو گئی، لیکن اب مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ سیاسی مسلمان ہو گئے ہیں۔ خود علماء کو اپنے فرائض و مناصب کا احساس نہیں رہا، غیروں کو مسلمان بناتے بناتے مسلمانوں نے کافر بنانے کی تحریکیں چلا دی ہیں۔ ہندوستان میں یہ فصل انگریزوں نے کاشت کی۔ پہلے لوگ اہل اللہ کی نگاہ سے مسلمان ہوتے تھے، اب اہل علم کی زبان سے کافر ہو رہے ہیں۔ شاہ جی کو ہمیشہ قلق رہا کہ سیاست دانوں نے تبلیغ اسلام کی رفتار روک دی ہے، اب کوئی مسلمان نہیں رہا، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ سیاسی طور پر مسلمان ہوتا یا معاشی ضرورت کھینچ لاتی ہے یا پھر عشق و نفس کی مہربانی ہوتی ہے۔ 1939 کے ابتدائی مہینوں کا ذکر ہے، بمبئی میں احرار کانفرنس تھی۔ حافظ علی بہادر مرحوم نے بڑے ٹھاٹ کا انتظام کیا۔ راکم کے چند احباب جو وہاں فلم انڈسٹری میں کام کرتے تھے اور قدرت نے انہیں پنجابی حسن دے رکھا تھا، راکم کو ملنے آئے۔ راکم نے شاہ جی کو بھی ملوایا۔ شاہ جی نے ان سے محفل جمالی اور زمانہ بھر کی باتیں زیر بحث آ گئیں۔ ایک نوجوان جو کسی فلم میں سائیڈ ہیرو تھا، شاہ جی سے کہا ہندو مسلم اتحاد ناقابل عمل ہے۔ شاہ جی نے کہا ہاں بھائی تم ٹھیک کہتے ہو، واقعی اتحاد سے بڑھ کر خطرناک چیز کوئی نہیں، البتہ پیٹ کے لیے ہو تو خطرناک نہیں، آزادی کے لیے ہو تو خطرناک ہے۔ فلمی صنعت میں ہیرو ہندو ہو اور ہیروئن مسلمان تو وہ اتحاد قابل عمل ہے، لیکن قومی سیاست میں عطا اللہ شاہ جواہر لال سے قدم ملا کے چلے اور مقصود انگریزوں کی غلامی ختم کرنا ہو تو اس سے بڑھ کر بھلا کیا چیز خطرناک ہو سکتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزی فوج کے ہندو اور مسلمان سپاہیوں نے بیرون ملک شانہ بشانہ خون بہایا اور دوسروں کو غلام بنانے کے لیے خون بہایا۔ وہ قابل عمل تھا اور اس سے کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن جلیانوالہ باغ میں مشترکہ خون واقعی خطرناک تھا۔ اب شاہ جی اس نوجوان کو چھوڑتے کیوں کر، اس کے لیے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا۔ اتنے میں مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی وارد ہوئے۔ کیا کرتے ہو؟ مولانا جلالی طبیعت کے زاہد خشک تھے، شاہ جی جمالی طبیعت کے باغ و بہار انسان تھے۔ شاہ جی کیا ارشاد ہے؟ مولانا نے خوبصورت انسانوں کا جمگھٹ دیکھا تو کہا یہ کون لوگ ہیں؟ شاہ جی یہ جبہ و تار کے دشمن ہیں۔ مولانا تو آپ انہیں کیوں سمیٹ کر بیٹھے ہیں؟ شاہ جی نہیں، میں ان کے نرغے میں ہوں۔ مولانا اچھا چھوڑو، لوگ جلسہ گاہ میں انتظار کر رہے ہیں۔ شاہ جی آپ چلیں، ابھی آتا ہوں۔ مولانا میرے ساتھ چلیں۔ شاہ جی آپ پادھاریے، کتھا بکھاریے، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کسی نے مولانا سے کہا یہ نوجوان فلم میں کام کرتے ہیں اور شاہ جی کو ملنے آئے ہیں۔ مولانا نوجوان سے مخاطب ہو کر آپ لوگ یہاں رہتے ہیں؟ وہ جی ہاں۔ مولانا کیا شغل ہے؟ وہ ہم فلم میں کام کرتے ہیں۔ مولانا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شاہ جی کے ہاتھ میں مضمون آ گیا۔ فرمایا دو چیزوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے، پہلی چیز دین سے تعصب، دوسری دین میں تشدد۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی چیز سے دین کی دعوت ختم ہو گئی ہے، دوسری چیز سے نوجوان باغی ہو رہے ہیں۔ ایک نوجوان نے شاہ جی سے کہا شاہ جی مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے لاہور نے ہمیں خوف زدہ کر دیا ہے، ورنہ ہم نے آپ کی شخصیت سے جو تأثر اخذ کیا یہ تھا کہ آپ سے دار و رسن نام کی ایک پکچر کا ہیرو بننے کی خواہش کریں، کیونکہ آپ کی صورت حضرت یسوع مسیح سے ملتی جلتی ہے۔ شاہ جی کھلکھلا کے ہنس پڑے، فرمایا خوب ہے میاں، خود قدو گیسو میں رہو اور ہمارے لیے وہاں بھی دار و رسن۔ اب سمجھ میں آیا کہ غالب کے ہاں جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش ہے کہ کیا معنی تھے۔ ان نوجوانوں نے کہ شاہ جی کی گل افشانیوں سے مسحور تھے، رخصت ہوتے وقت شاہ جی کا ہاتھ چومنا چاہا تو ہاتھ کھینچ لیا، فرمایا
दामन पकड़ लिया तो छुड़ाया न जाएगा। इतने में मौलाना हबीबुर रहमान के फर्जंद मौलवी खलीलुर रहमान आ गए कि अब्बा बुला रहे हैं, मजमा टकटकी बांधे बैठा है और आपके इंतज़ार में है। शाहजी ने मुसाफहा किया और खलील के साथ हो गए। हकीकत यह है कि शाहजी उर्दू ज़बान के सबसे बड़े ख़तीब थे। माजी और हाल में उर्दू ज़बान का इतना बड़ा ख़तीब पैदा नहीं हुआ। मिस्टर A.D. अजहर बरतानिया में पाकिस्तान के माली मुशीर थे। एक दिन उनसे सर विंस्टन चर्चिल की खिताबत का जिक्र छिड़ गया। अजहर साहब ने उसकी खिताबत के मुतालिक बहुत सी चीज़ें बयान की। कहने लगे, चर्चिल अमूमन लिखी हुई तकरीर करते थे और अंग्रेज़ी ज़बान में उन्हें मलका ख़ास हासिल था, लेकिन उनकी खतीबाना शोहरत का सबब अंग्रेज़ी ज़बान का गलबा था। चूँकि अंग्रेज़ी इस वक्त तमाम दुनिया में फैली हुई है और इसको गलबा आम हासिल है, इसीलिए चर्चिल का नाम हर जगह मौजूद है। उर्दू उसके बरअक्स महदूद है। जिस बड़े अजीम में बोली जाती है वहाँ भी एक ज़बान नहीं, कई ज़बानों में से एक ज़बान है। उर्दू आलमी ज़बान होती तो शाहजी दुनिया के सबसे बड़े और मुनफरिदो यगाना ख़तीब तस्लीम होते। अजहर साहब ने कहा, चर्चिल बालिहाज़ खिताबत शाहजी के मुकाबले में हीज था। अल्फाज शाहजी के सामने दस्त बस्ता खड़े होते कि वो उन्हें कब इस्तेमाल करते हैं। बाल्फाज दीगर हज़ारों अल्फाज उनके नुत्क़ की हसरत के लिए मौजूद होते। वो बड़े से बड़े मजमे को इकाई में ढाल कर शिकार कर लेते। उनके यहाँ अल्फाज खानाजात की हैसियत से मौजूद रहते और वो उनसे मौका महल की मुनासबत से इस तरह काम लेते कि बकौल अनीस, दुआ दे मुझे ए ज़मीन सुखन कि मैंने तुझे आसमां कर दिया। उनकी ज़बान पर चढ़कर सैकड़ों मनसूख व मुतबद्दिल अल्फाज शाइस्ता व हसीन हो गए और समात में झूलने लगे। अक्सर पंजाबी अल्फाज और पंजाबी दोहे जो खलंडरों के मजाक का हिस्सा थे, उनकी बदौलत बाला हो गए और उनकी ज़बान पर आकर उनका शरफ बढ़ गया। अल्लामा इकबाल फरमाते थे, शाहजी इस्लाम की चलती फिरती तलवार है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने राकिम से खिताबत के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए फरमाया, शाहजी का उर्दू खिताबत में वही मकाम है जो उर्दू शायरी में मीर अनीस का दर्जा है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने शाहजी से कहा था, आप लोगों को मुर्गो बिरयानी खिलाएंगे तो हमारा सागो सत्तू कौन पूछेगा। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फरमाते थे, उर्दू में शाहजी से बड़ा ख़तीब पैदा नहीं हुआ और आइंदा भी कई नस्लें इतना बड़ा ख़तीब पैदा न कर सकेंगी। मौलाना शौकत अली का इरशाद था, शाहजी बोलते नहीं मोती रोलते हैं, उनका वजूद चश्मा साफ़ी है। मौलाना अबुल आला मौदूदी ने उनकी वफ़ात पर बयान देते हुए कहा कि वो अपने दौर के सबसे बड़े ख़तीब थे। सरदार निश्तर ने राकिम से कहा था कि शाहजी ने खिताबत में अनल हक की बुनियाद रखी है। वो बैक वक्त सरूद व समन और दारो रसन के ख़तीब हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी ने फरमाया कि उनकी बातें अताए लिल्लाही होती हैं। अलामा अनवर शाह ने कहा, अताउल्लाह अहद नबूवत में होते तो नाकाए रिसालत के हुदी खान होते। वो यगाना रोज़ ख़तीब हैं। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी का बयान था कि इस किस्म के नाबगा लोग रोज़ बरोज़ पैदा नहीं होते। वो रोज़मर्रा की ज़बान में दीन के बड़े बड़े मसले हल कर जाते हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने उन्हें इस ज़माने में इस्लाम की ज़बान करार दिया और मौलाना अहमद अली लाहौरी ने फरमाया कि शाहजी इस्लाम की शमशीर बरहना हैं। पंडित जवाहिर लाल नेहरू ने उनकी रहलत पर कहा था, उर्दू खिताबत का ताज महल ढह गया है। और सबसे तारीख़ी जुमला महात्मा गांधी का था। कुछ लोग उनके पास बैठे थे, शाहजी का जिक्र आया तो कहने लगे, अब भी वो 6-6 घंटे बोलते हैं। जवाब दिया, जी हाँ, उनमें वही कसबल है। महात्मा जी ने कहा, क्या उन्हें मालूम नहीं कि दुनिया मुख्तसर हो गई। हम लोग मुस्कुराए। महात्मा जी बोले, शाहजी आग हैं जो दुश्मनों के नशेमन फूंकती और दोस्तों के चूल्हे जलाती है। वो हवा को रोक कर उससे रवानी और समंदर को ठहरा कर उससे तुग़यानी लेते हैं। हकीकत यह है, शाहजी कुरान पढ़ते तो मालूम होता अभी नाजिल हो रहा है और जब बोलते तो उनकी तकरीर इस तरह मुसज्जा व मुकफ़ा होती कि उस पर कोई सी तशबीह या इस्तारा वारिद नहीं होता। गुमान होता कि करने अव्वल के गज़वात ने अपने चेहरे से घूंघट उठा दिया है। शाहजी की ख़ास खूबी ये थी कि वक्त की खसूसियत को मलहूज़ रखते और उससे बात पैदा करते। शब बारात का दिन था। किसी ने पूछा, शाहजी खिताबत क्या है? जवाब दिया, आतिशबाजी। अहबाब खिलखिला के हंसने लगे। फरमाया, हंसते क्यों हो? खिताबत आतिशबाजी नहीं तो और क्या है? इसमें पटाखे, हवाइयाँ, महताबियाँ, अनार, फुलझड़ियाँ सब शामिल हैं। अब जो इस मौजू पर शुरू हुए तो खिताबत पर तकरीर हो गई।
تقریر کیا مقالہ تھا۔ خطابت کے نشیب و فراز نہایت شرح و بسط سے بیان کیے۔ فرمایا خطابت اپنا کوئی موضوع نہیں رکھتی، لیکن ہر موضوع کے ابلاغ کا نام ہے۔ خطیب وہی کامیاب ہوتا ہے جو عوام کو ان کی سطح سے اٹھا کر اپنی سطح پر لے آئے۔ خطابت فنون لطیفہ کی غیر مرئی آواز کے اجتماعی حسن کا نام ہے۔ چہروں کا حسن آنکھیں چنتی ہیں، آواز کا حسن کانوں سے چنا جاتا ہے۔ چہروں کا حسن شخصاً متاثر اور مضطرب رکھتا ہے، آواز کا حسن اجتماعاً مسحور و مستعد کرتا ہے۔ فرمایا تقریر کے لیے اول چیز زبان ہے کہ جس میں کلام کرتے ہو اس پر کتنی قدرت حاصل ہے۔ رہا لہجہ تو زبان کے لیے سونے پہ سہاگا کی طرح ہے۔ روانی تقریر کے لیے سیقل ہے، ذہانت اس تلوار کی کاٹ ہے۔ ظرافت بس اتنی ہو جتنا حسین چہرے پر تل ہوتا ہے۔ حرکات و سکنات خطیب کی وجاہت کے نشان ہیں، ان سے خطابت واضح ہوتی ہے۔ انفرادیت سے متعلق فرمایا وہ خطابت کا ترہ ہے۔ قدرت ہر خطیب کو ایک بانک پن بخشتی ہے جو اخلاص و محنت سے پروان چڑھتا ہے۔ باقی موضوع، مضمون، دعوت یا پیام کے بغیر تقریر اس کے سوا کچھ نہیں کہ الفاظ کا نخرہ ہے۔ بعض سوالوں کے جواب میں فرمایا خطابت ابلاغ کی معراج ہے جس سے دماغوں میں افکار کو راہ ملتی اور دلوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ تقریر الفاظ و مطالب کی مینا کاری ہے، وعظ عقیدہ کی آبیاری ہے، پارلیمانی تقریر افہام و تفہیم کی نمائش ہے، مذاکرے یا مباحثے افکار و اذہان کی شطرنج ہیں۔ پبلک سپیکنگ کے متعلق فرمایا کہ شعلہ و شبنم کا آمیختہ ہے اور اس میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ انسانوں کے سر اکٹھے کر کے ان کے قدم ملا دینا خطابت کا منتہا ہے۔ خطابت کے بارے میں شاہ جی کے یہ خیالات حافظے کی یادوں سے ماخوذ ہیں۔ انہوں نے خطابت کی وادی میں 40 برس سفر کیا اور لاکھوں فکرے زبان و بیان سے نکلتے رہے۔ ان کے شرکائے سفر میں کوئی صاحب قلم ہوتا تو نقشے کی تالیف بقول زردشت کی طرح ایک کتاب تیار ہو جاتی کہ اردو خطابت صدیوں ناز کرتی۔ افسوس ان کے افکار و کلام کا وہ سرمایہ ہواؤں میں گھل مل گیا، نتیجتاً کرتاس و قلم خالی رہ گئے۔ بہرحال اپنی یادداشتوں اور دوستوں کی روایتوں سے چند کلمات نظر قارئین ہیں۔ ایک جگہ فرمایا عمر بھر مسلمانوں کے دروازے پر دستک دیتا رہا، جواب نہ آیا۔ سوچتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی سرشت بوڑھوں کی ہمت، بچوں کی ضد اور عورتوں کی عقل سے تیار ہوئی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا میرے اعضاء نے مجھ سے بغاوت کر دی ہے، ہمت نہیں کہ آپ سے خطاب کروں۔ ساری عمر کی پونجی وہ نوجوان ہیں جو گھر سے اٹھا کر مجھے یہاں لے آئے ہیں۔ حقیقتاً یہاں سزا کے طور پر کھڑا ہوں، ان نوجوانوں نے سزا دی ہے اور میں نے وہ سزا قبول کر لی ہے۔ ایک اور جگہ کچھ اس طرح فرمایا ہم دونوں بیمار ہیں، آپ بھی بیمار ہیں، میں بھی بیمار ہوں۔ مجھے سچ بولنے کا عرضہ ہے، تمہیں سچ نہ سمجھنے کی بیماری ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو شفا دے، ورنہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا۔ ان کی ایک اور تقریر کا حصہ ہے میں بیان کرتا ہوں، بیان نہیں دیتا، میری ساری زندگی کا خلاصہ یہی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ کے بالاستیعاب مطالعے نے مجھے یہ رائے قائم کرنے میں بڑی مدد دی ہے کہ ان کی پوری تاریخ کا لب لباب یہ ہے کہ وہ ڈنڈے والے کے آگے آگے اور پیسے والے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ شاہ جی کے چل چلاؤ کا زمانہ تھا، اکثر و بیشتر محسوس ہوتا دل گرفتہ ہے۔ ایک دن کسی نے کہا شاہ جی اس قوم نے آپ کو کچھ نہیں دیا۔ فرمایا پہلے کسے دیا ہے کہ مجھے دیتی، میں نے جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا۔ ایک صاحب بولے بہرحال اتنی طویل جد و جہد کا صلہ یہ ہو تو شکستیں دل پر داغ چھوڑ جاتی ہیں۔ فرمایا مجھے اپنی قوم سے کوئی امید نہ تھی، اگر وہ بہتر سلوک کرتی تو حیرت ہوتی۔ اس قوم نے میرے باپ سے جو کربلا میں کیا اور میرے نانا سے جو مکہ میں کیا وہ گویا میرا ورثہ تھا۔ اس قوم کو وہی کرنا چاہیے تھا جو میرے خاندان سے کر چکی اور میرے اسلاف سے کرتی رہی ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس سے مطمئن ہوں۔ سلوک مختلف ہوتا تو متعجب ہوتا، البتہ اس قوم کے انجام سے متفکر ہوں، مبادا یہ قوم بر عظیم سے محو ہو جائے۔ سلطان ابن سعود نے حجاز میں جلسے کروانا شروع کیے تو بر عظیم کے ان علماء و مشائخ نے آسمان سر پر اٹھا لیا جن کے پیروؤں نے ان سے تعویذ لے کر زندہ عربوں کو جلایا اور پہلی جنگ عظیم میں بھرتی ہو کر خلافت عثمانیہ کو تاراج کیا تھا۔ شاہ جی اور ان کے رفقا
ابن سعود کے طرفدار تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ابن سعود کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ انگریزوں کی سیاست کاری ہے، اور اب وہ لوگ فتنہ اٹھا رہے ہیں جو پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے ریکروٹنگ ایجنٹ تھے۔ شاہ جی بھی وہابی ہونے کی زد میں آ گئے۔ ڈیرہ غازی خان میں ختم نبوت کے مسئلے پر تقریر کر رہے تھے۔ کسی نے سوال کیا، حضرت قبروں سے متعلق کیا خیال ہے؟ مجمع پیر پرست اور قبر پرست۔ فرمایا، روزہ تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے گنبد خضرا تلے سونے والے کا۔ اس کے بعد کوئی دوسرا روزہ شرک فی النبوہ ہے۔ لوگ تھے کہ واہ واہ کر اٹھے، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ایک اور جگہ فرمایا، عمر بھر قرآن سناتا رہا ہوں، میں نے جس محاذ پر کام کیا قرآن ساتھ رکھا، اور کبھی افتراق بین المسلمین کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اس سے انسانوں کو لڑایا نہیں، ملوایا ہے۔ اگر دنیا سے قرطاس و قلم ختم ہو جائیں تو بھی یہ کتاب جوں کی توں رہے گی۔ یہ سینوں کی کتاب ہے۔ دنیا میں کسی کتاب کی اشاعت اتنی نہیں ہوئی جتنے قرآن کے حافظ ہوئے ہیں، اور اب بھی ہے۔ مجھے فکر و نظر کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ میں قرآن پڑھتا ہوں اور قرن اول میں گھومتا ہوں۔ جس کتاب سے انسان میں فکر و استغنا اور جہد و غیرت پیدا ہو وہ سب سے بڑی کتاب ہے، اور قرآن کے سوا کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں۔ ایک اور جگہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا، انبیاء نہ آتے تو کائنات ایک ایسی کتاب ہوتی جس کے ابتدائی اور آخری صفحات کھو گئے ہوں۔ یہ چیز انبیاء ہی کی معرفت بنی نوع انسان کو ملی ہے کہ انسان اور ان کے رب کے مابین کیا رشتہ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر قائم شدہ معاشرے کے ابتدائی فرد تھے۔ انہیں دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تیار نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی تربیت میں نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھی۔ جو لوگ ان مقدس ہستیوں پر اعتراض کرتے ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیٹی کرتے ہیں کہ اللہ کا آخری پیغمبر اپنے رفقا کو بنانے اور پہچاننے سے قاصر رہا۔ اس طرح وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بالارادہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اگر رسالت مآب اپنے رفقا کے دل میں قرآن نہ اتار سکے تو پھر کون رہ جاتا ہے جس کے متعلق یہ کہنا ممکن ہے کہ اس کی بدولت فلاں عہد کے انسانوں نے اپنے تئیں اسلام کے سپرد کیا تھا۔ ایک آدمی نے سوال کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں کیا فرق ہے؟ فرمایا، اس قسم کے سوال نہ کیا کرو، سوالات میں چور ہو تو دل کافر ہوتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد بن عبداللہ کی بیوی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد الرسول اللہ کی زوجہ تھی۔ امہات المؤمنین سے متعلق دل کا چور نکال دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے انہیں حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر صفائی دی ہے۔ ایک اور جگہ فرمانے لگے، جو لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں آخری خلیفہ کیوں تھے، تو گویا ان کے نزدیک آخری ہونا بمنزلہ اہانت ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ کسی قصبے میں تقریر کرنے جا رہے تھے، دیکھا تکیے میں کچھ لوگ چرس پی رہے ہیں اور چلم کا کش لگا کے یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ رک گئے، انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کیوں میاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چرس پیا کرتے تھے، چرس پی کر میرے باپ کا نام کیوں لیتے ہو، اپنے باپ کا نام لو۔ کسی نے سوال کیا، شاہ جی علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں کیا فرق ہے؟ فرمایا، بڑا فرق ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد، اور سب خود ہلکا بگوش اسلام ہوئے تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی سے مانگا تھا۔ ایک صاحب نے سوال کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی دوسری بہنوں رقیہ، ام کلثوم اور زینب رضی اللہ تعالی عنہما میں کیا فرق تھا؟ فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے بعد کی صاحبزادی اور باقی نبوت سے پہلے کی صاحبزادیاں ہیں۔